السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی سارے نبیوں کے سردار محبوب پروردگار رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار نوالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں یہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان المصدقین والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، اللہ ان کے لیے ان کے قرض کو دوگنا کر دیتا ہے۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ اور ان کے لیے عزت والا کرم والا اجر اللہ کے یہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتوں میں داخل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب فرماتا ہے جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض حسن دیتا ہے اور اللہ اس کے قرض کو دوگنا کر دے گا اور مزید برآں اس کے لیے اجر عظیم ہے، اجر کریم، عزت والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کثرت سے صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ صدقہ یہ صدقوں سے بنا ہے، اسی سے آتا ہے صدیق، تصدیق کرنے والا، اپنے آپ کو دین کے لیے سپرد کر دینے والا۔ تصدیق حضرت ابوبکر صدیق باقاعدہ ہے، اسی صدقہ سے ہے صدیق۔ اسی سے آتا ہے صدیق، مخلص دوست کو کہتے ہیں صدیق، اور صادق بھی اسی سے بنتا ہے۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچا۔ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک بڑا ایثار، بڑی قربانی پیش کرتا ہے، اپنے اللہ اور رسول پر جو ایمان لایا ہے، اپنے مال کو اپنی جان کو خرچ کر کر اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ایک بڑا ایثار کر کے اپنے ایمان کو ثبوت پیش کرتا ہے کہ ہم ایمان کے سچے ہیں، ہم ایمان پر صحیح طور پر ہم ایمان لائے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صدقہ خیرات کر کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جب اللہ پر ایمان لائے ہیں تو پھر اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہو۔
صدقہ ایک عام معنی تو یہ ہے کہ انفاق کے معنی میں کہ مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقے کے اور بھی طریقے ہیں، انسان اپنے قول سے، اپنی بات سے، اپنے عمل سے بھی، اپنا عمل کر کے انسان صدقہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک انسان اگر اچھی بات اپنے مسلمان بھائی کو بتاتا ہے تو اچھی بات بتانا بھی یہ صدقہ ہے۔ ایک انسان کسی کو برائی سے روکتا ہے تو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ ایک انسان مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملتا ہے، اس کا استقبال مسکرا کر کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے مسکرانا یہ صدقہ ہے۔ مسکرانا ایک عمل ہے، اس میں کوئی مال نہیں خرچ ہو رہا، مگر نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کی تعلیم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، جنازے میں شریک ہو جانا، کسی کے جنازے میں شریک یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے اقارب رشتہ دار جو آپ کے انڈر ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ بے شمار انعامات سے نوازتا ہے، بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو گے تو یہ صدقہ ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم پر ہر لمحہ بے شمار انعامات کر رہا ہے، ہم اپنے بھائی سے مسکرا کر مل لیں تو یہ صدقہ ان انعامات کا شکر کا سبب بن جائے گا، اللہ کے انعامات کے شکر کا سبب بن جائے گا۔ گویا ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یہ ہمارے نبی کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں تعلیم دی، تم اپنے بھائی کو اچھی بات بتا دو، برائی سے روکو، خود رک جاؤ، یہ صدقہ ہو جائے گا اور اللہ کی نعمت کا شکر ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو صدقہ کی اس راہ پر بھی قدم بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جہاں مال کو خرچ کرنا صدقہ ہے، وہیں اچھی بات کرنا، اچھا عمل کرنا، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کر رہا ہوں جس سے بات اور واضح ہوگی کہ یقیناً مومن کا عمل، مومن کی بات اور فعل بھی صدقہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تعلیم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہے، ان ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کل مسلم صدقۃ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے، ہر مسلمان پر۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو کیسے صدقہ کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، نبی کریم نے فرمایا، فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَرْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اگر مال اس کے پاس نہیں ہے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کمائے، کوشش کرے، اپنے کام سے، اپنے ہاتھ سے عمل کرے اور خود اپنی ذات کو بھی نفع اٹھائے اور صدقہ کرے۔ یعنی اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو کما کر خود اس سے بھی کمایا جو اس سے اپنے ذات کو بھی نفع دے اور صدقہ کرے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، قالوا، صحابہ نے عرض کیا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، صحابہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی کما نہ سکے، نہیں کمائے نہیں یا کما ہی نہ سکے، معذور ہو یا کوئی اور وجہ ہو، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، قال، بڑی پیاری تعلیم کی نبی کریم نے فرمایا وَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُومِ، کہ کسی غمگین ضرورت مند کی تم مدد کر دو، کسی غمگین کبیدہ خاطر پریشان حال ضرورت مند کی تم مدد کر دو، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ کوئی گھر تک نہیں جا پا رہا ہے، کمزور ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر تک پہنچا دو، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ کوئی بھوکا ہے، کھانا کھلا دو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا، اگر کوئی ایسا نہیں کرے تو، کوئی ایسا بھی نہیں کرے تو نبی کریم نے
فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، نبی کریم نے فرمایا پھر نیکی کی بات بتا دو. نیکی کی بات بتانا یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہوگا. قانون صحابہ نے پھر رد کیا کہ دیکھیے اس حدیث کو پڑھنے سے یہ سمجھ آ رہا ہے نبی کریم جب تعلیم کرتے تھے تو صحابہ کو اور جاننے کا شوق ہوتا تھا. صحابہ جاننے کے لیے سوال کرتے تھے یا رسول اللہ اگر نہیں کما سکے تو، اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو، اگر ایسا بھی نہ ہو تو اور آپ بتائیں ہمیں اور ہم بتائیں. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی اتباع میں ہمیں بھی اپنے مقتدا سے، اپنے پیر سے، اپنے استاد سے، اپنے عالم سے یا جو تمہیں تعلیم کر رہا ہے سیکھنے کے لیے سوال کرنے کی توفیق دے جائے. کہ ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ لینا دینا نہیں سیکھنے سے، کچھ سوال نہیں. اب سوال اس وقت کرتے ہیں جب اعتراض کرنا ہو، جب کسی کو ذلیل کرنا ہو، جب کسی کو رسوا کرنا ہو، جب کسی پر کمنٹ کرنا ہو تب سوال کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں تعلیم دی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے، اہل علم سے تم پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. اگر نہیں جانتے ہو تب جاننے کے لیے پوچھو، کمنٹ کرنے کے لیے نہیں، گرفت کرنے کے لیے نہیں، رسوا کرنے کے لیے نہیں، ذلیل کرنے کے لیے. اسلامی مزاج ہم کب بڑھ رہے ہیں؟ کچھ قدم آپ ہم بڑھائیں، کچھ قدم ہم بڑھائیں. اگر آپ ایسے بے حس رہیں گے، بے خیال، بے توجہ رہیں گے تو نہیں کام چلے گا. کچھ قدم بڑھائیں. جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں انشاءاللہ وہ کوشش کریں ان کی برکت سے انشاءاللہ جو نہیں ساتھ آنا چاہتے وہ ضرور ساتھ آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر دینی تعلیم عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ نے عرض کیا بھائی لم یفعل، اگر کوئی نیکی کی بات بھی نہیں بتائے تب یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی تعلیم کی. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، کہ خود کو برائی سے روک لے، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہو جائے گا. وَإِنَّ لَهُ صَدَقَةٌ، یہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس نبی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو کما کر اپنے بھی کھائے، اللہ کی راہ میں دوسروں کو دے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے. وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اچھی بات بتا دے. اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے تو خود برائی سے رک جائے. فَإِنَّ لَهُ صَدَقَةٌ، یہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صدقہ کی اس عملی قولی فعل پر پیش کرنے کے لیے توفیق عنایت فرمائے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی اچھی تعلیم کی ہے. ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فی الشمس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے ہر جوڑ پر ہر دن، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، ہر سورج کے طلوع ہونے والے دن انسان کے ہر جوڑ پر، جوڑ پر صدقہ ہے. انسان کے جوڑ پر صدقہ ہے. نبی کریم نے فرمایا یعدل بین الاثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے. دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہے، آپ فیصلہ کر دیں، حق فیصلہ کر دیں، انصاف کر دیں. نبی کریم فرماتے ہیں دو لوگوں کے درمیان صلح کر دینا، دو لوگوں کے سامنے ملاپ کر دینا، عدل کرنا، یہ صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اگر کسی بھائی کے درمیان اختلاف نظر آئے، دوری نظر آئے تو اس دوری کو ختم کرنے کی، پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. نبی کریم فرماتے ہیں وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ. نبی کریم فرماتے ہیں کہ وَيَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعُهُ صَدَقَةٌ، کہ اگر کوئی اپنی سواری پر، کوئی جانور پر چڑھ رہا ہے اور اس کے جانور پر چڑھنے پر کوئی مدد کر دے یا اس کا سامان اٹھا کر اس کے سواری پر رکھ دے صدقۃ، تو یہ صدقہ ہے. سواری پر چڑھنے میں مدد کر دینا یا اس کا سامان اٹھا دینا. آج کے زمانے میں تو ہم جانوروں پر سفر کم ہوتا ہے، تب تو ہوتا ہی نہیں ہے. ٹرین میں کوئی چڑھ رہا ہے، سامان زیادہ ہے، کوئی ٹرین میں چڑھ رہا، سامان زیادہ، اس کا سامان ٹرین پر رکھ دینا صدقہ، کہ اللہ
چڑھانے میں مدد کرنا، ٹرین پر چڑھانے میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، پاکیزہ بات کہنا، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ اب آپ بتائیں یہ صدقہ جو ہے اللہ کی انعامات کا شکر ہے۔ اللہ ہمیں کتنے انعاماتوں سے نواز رہا ہے، آنکھوں میں روشنی ہر لمحہ دے رہا ہے، ہاتھوں میں حرکت، قوت، طاقت، پیر میں چلنے کی طاقت، سانس لیتے ہر ایک آن ایک اندر ایک باہر، ایک اندر ایک باہر، ایک اندر ایک باہر جاتا ہے۔ اور اگر ہم کسی کو اچھی بات بتا دیں تو اللہ جو ہمیں ان نعمتوں سے نواز رہا ہے اس کا شکر ادا ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھی بات عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی کریم فرماتے ہیں وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، نبی کریم فرماتے ہیں ہر وہ قدم جو نماز کے لیے بڑھے وہ ہر قدم صدقہ ہے، ہر قدم جو نماز کے لیے بڑھے وہ صدقہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پانچوں وقت اپنا قدم نماز کے لیے بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، نبی کریم فرماتے ہیں راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی شیشے کا ٹکڑا ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ، یہ صدقہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم اجر کریم، جو صدقہ کرنے والے مرد ہیں، جو صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں اور انہوں نے اللہ کی راہ میں قرض حسن بھی دیا ہے، اللہ ان کو ان کا قرض دوگنا کرے گا، ولہم اجر کریم، عزت والا اجر اس کے لیے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیکی کی راہ میں پیش قدمی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل۔ ام المؤمنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان میں 360 جوڑ ہے، 360 جوڑ ہر انسان میں۔ فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ وعزل حجرا عن طریق الناس او شوکتا او عزما او امر بالمعروف او نهى عن المنکر عدد 69 و300 فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، جس نے اللہ اکبر کہا اور الحمدللہ کہا، اور جس نے اللہ کی لا الہ الا اللہ کہا، اور جس نے سبحان اللہ کہا، اور جس نے استغفر اللہ کہا، اور جس نے لوگوں کی راستے سے کوئی کانٹا، کوئی ہڈی، کوئی پتھر ہٹا دیا، اور کسی کو اچھی بات کا حکم دیا، کسی کو بری بات سے روکا، تو فرماتے ہیں کہ دن بھر میں یہ 360 ایسا عمل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے صدقے میں اس کے وجود کو جہنم کے آگ سے آزاد فرما دے گا۔ آپ فرمائیں کہ اب ہم دن رات جو ہے پریشان رہتے ہیں، کبھی کس کا گانا سن رہے ہیں، کبھی کچھ بول رہے ہیں، کبھی گالیاں بک رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، مگر نبی کریم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان اگر اللہ اکبر کہتا رہے، سبحان اللہ کہتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، استغفر اللہ کرتا رہے، چلتے چلتے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دے، کسی کو اچھی بات بتا دے، کسی کو بری بات سے روک دے، تو یہ ایسا عمل ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو استغفر اللہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، رب کی تسبیح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، رب کی تحمید بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہمارا یہ بیان کرنا صدقہ ہو جائے گا اور ہمارا یہ صدقہ رب کی نعمتوں کا شکر بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم
اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں وہی اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنی بات سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک اور حدیث سماعت کر لیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبسمك في اخيك صدقة وامرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وارشادك الرجل في امر الضلال لك صدقة ونصرك الرجل البصير البصر لك صدقة وإماتتك الحجر والشوك والعزم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من قلبك في قلب أخيه لك صدقة۔ اتنی اچھی تعلیم نبی نے فرمائی ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقۃ، صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو، نبی فرماتے ہیں یہ صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو، ایک مومن کو دوسرے مومن سے مسکرا کر ملنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَأَمَرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے۔ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنكَرِ، بری بات سے روکنا صدقہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ کسی کو گمراہی سے رجاعت کی راہ دکھانا یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کسی اندھے کو راستہ دکھا دینا، راستہ طے کرا دینا، اس کی مدد کر دینا یہ صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور اپنے ڈول سے آپ کنویں سے پانی بھر رہے ہیں اور آپ اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول کو بھر دیں، یہ آپ کے ڈول سے بھائی کے ڈول کو بھرنا یہ صدقہ ہے۔ آج تو کنویں سے پانی نہیں نکالتے، کنویں کا بہت کم استعمال ہو گیا، بلکہ نہ کے برابر ہو گیا۔ آج استعمال کیا ہے اس کا، نل آیا ہے، محلے میں نل ہے، لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں اپنے بالٹی میں جس میں بھی سامان میں بھر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی بالٹی سے اپنے بھائی کی بالٹی بھر دیں گے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کی طرف بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ تو وہ صدقے کے وہ اقسام نبی کریم نے ہمیں بتایا، تعلیم کر دی کہ اگر اس طرح بھی ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ ورنہ صدقہ کے اقسام تو صدقے کچھ واجبہ ہوتے ہیں جیسے کہ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، نذر ہے جو آپ مان لیں، یہ سب واجب ہوتے ہیں، اور کچھ نفلی ہوتے ہیں۔ نفلی صدقہ یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ جو بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، مدرسے میں دیں گے، مسجد میں دیں گے، کسی غریب کو دیں گے، کسی کا مسلم سرائے بنا دیں گے، کچھ بھی آپ کریں گے تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کا صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جہاں مالی صدقہ کرتے ہیں وہیں قولی اور فعلی بھی صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدقہ کرنے کا طریقہ نبی کریم نے جو بتایا ہے میں صرف اسے پیش کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جو صدقہ کرتے ہیں مالی صدقہ، اس میں آپ آغاز اپنے گھر سے کریں، اپنے گھر سے۔ ایک پیارے حدیث ہے نبی مسعود رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبهما فهو له صدقة۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان، کوئی مرد اگر اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اپنے گھر سے صدقے کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بچیوں کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنے بھائی بہن کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ دار کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ ودینار انفقتہ فی رقبۃ، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کی آزادی میں خرچ کی کے لیے خرچ کیا۔ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ،
علی مسکین، ایک ایسا دینار ہے جو تم نے مسکین پر صدقہ کر دیا. ودینار انفقت علی اہلک، ایک وہ دینار ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. 4 طرح کا دینار ذکر کیا نبی نے. ایک وہ دینار جو فی سبیل اللہ خرچ کیا، ایک کسی غلام کی آزاد میں مدد کرنے کے لیے خرچ کیا، ایک کسی مسکین کو صدقہ کر دیا، ایک وہ دینار جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. پھر نبی کریم فرماتے ہیں اعظمها اجرا، اس میں سب سے بڑا ثواب الذی انفقت علی اہلک، اس دینار سے ملے گا جس دینار کو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کیا تھا. ہم لوگ سوچتے ہیں گھر والوں کا خرچ کرنا، بے خیالی میں خرچ کرنا کہتے ہیں ضروری مجبوری ہے، کرنی چاہیے. اگر ہم ثواب کی نیت کر لیں، نبی کی اتباع، نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی نیت کر لیں، تو کتنے اللہ کی رضا ہمیں ملے گی. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عن سلمان بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم صلتان صدقۃ وصلۃ. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا یہ ایک صدقہ ہے، اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنا یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. تو گنا ثواب. رشتہ داروں پر خرچ کرنا نبی کریم فرماتے ہیں دو گنا ثواب ہے کہ ایک صدقہ بھی ہے اور ایک صلہ رحمی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدقہ کے بے شمار فوائد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ سے رب کا غضب جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، رب کا غضب کم ہو جاتا ہے، اور جہنم سے نجات، جہنم کی آگ کو یہ دور کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدقہ خیرات ایک ایسا عمل ہے کہ گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور بخشش عنایت فرماتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بدکار عورت، ایک بدکار فاحشہ عورت کہیں سے گزر رہی تھی، تو اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس سے اپنی زبان جو ہے باہر کیے ہوا ہے، باہر کیے ہوا. تو اس عورت نے اس کتے کی پیاس کی تڑپ کو دیکھ کر اپنا موزہ کھولا اور موزے کو اپنے کپڑے سے باندھ کر قریب کے کنویں میں گئی، وہاں سے پانی لائی اور پانی لا کر اس پیاسے کتے کی پیاس کو بجھا دی. نبی کریم فرماتے ہیں اس فاحشہ بدکار عورت کے صرف اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، دیکھیے اب صحابہ کرام کا کیا عمل ہے، کچھ بھی سنتے تھے تو ان کو مزید اور سیکھنے کا شوق ہوتا تھا. ہم اس میں پیچھے رہتے ہیں. اللہ ہمیں صحابہ کے رب سے قدم چلنے کی توفیق دلائے. صحابہ نے عرض کیا کسی جانور کی خدمت کرنے سے بھی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں، ہر وہ جگر جو زندہ ہے، جو تڑپتا ہے، اس کی خدمت کرنے سے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ تبارک